کہ کیا اللہ پاک کا بھی ہاتھ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اچھا جی، ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ میں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ شفا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، تو ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا اللہ پاک کا بھی ہاتھ ہے؟ تو میرے بھائی، یہ جو باتیں ہیں نا، یہ احادیث مبارک میں بھی ملتی ہیں، اس کو اصل سمجھنے کی تھوڑی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، تو آدم علیہ السلام کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ مٹھیاں بند کر کے کیے، اور آدم علیہ السلام سے کہا کہ ان دونوں مٹھیوں میں کوئی ایک مٹھی پسند کرو اپنے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا باری تعالیٰ، مجھے کیا پتا ہے ان مٹھی کے اندر کیا ہے، آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تم ایک پسند کرو بس۔ تو انہوں نے دائیں ہاتھ پسند کیا۔ جب دائیں ہاتھ پسند کیا تو اللہ پاک نے اس کو کھولا تو اس کے اندر بے شمار چھوٹی چھوٹی مخلوق تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری تیری اولاد ہے، یہ سب تیری اولاد ہے۔ اور ایک دیکھا اس میں بہت خوبصورت نوجوان تھا، تو عرض کیا کہ یا اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ داؤد ہے، اور یہ نبی ہوگا، تیرا بیٹا ہوگا، تیری اولاد میں سے ہوگا۔ تو عرض کیا کہ یا اللہ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو غالباً فرمایا کہ 40 سال یا 60 سال۔ تو عرض کیا میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا 1000 سال۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ پھر میری عمر میں سے جتنی اس کی 100 سال پوری کر دو، باقی میری عمر میں سے اس کو وہ سال دے دو، 40 سے یا 60، یہ مجھے تھوڑا بھول گیا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی عمر ہوئی 940 سال، تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے کہ چلو جی اللہ پاک کے پاس۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بھائی جاؤ جاؤ، میری تو ابھی عمر 1000 سال ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تو نے یہ باقی جو 60 سال ہیں اپنے بیٹے کو دے دیے تھے، داؤد کو۔ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ میں نے تو کوئی نہیں دیے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تو بھول گیا ہے اور تیری اولاد بھی بھولے گی، لہذا جب بھی تم کوئی آپس میں معاملہ کرو کسی کے ساتھ تو طے کرنے میں لکھ لیا کرو اور گواہ بھی پیش کر لیا کرو، تاکہ تصدیق رہے، یادداشت رہے، کیونکہ تم بھی بھولو گے، تیری اولاد بھی بھولے گی۔ تو اس لیے جو بھی معاملہ کرو آپس میں لکھ لیا کرو۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یہ مثالیں ہوتی ہیں، مثال سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ویسے تو اللہ پاک کی ذات ان سب چیزوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں، وہ وراء الورا ذات ہے، ان کو کون سمجھ سکتا ہے، کون جان سکتا ہے، کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ پاک ذات ہے، وہ منزہ بے مثال، اور اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کتنی بڑی ذات ہے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کوئی مثال بھی نہیں دے سکتے، وہ اتنی بڑی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ یعنی یہ سب اللہ پاک کے پاس ہے، انسان کا اختیار اس میں کچھ نہیں، سب اللہ کا اختیار ہے۔ تو اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔